قرآن و حدیث سے جنت کیسے ملے گی؟ جنت کے دروازوں کے نام حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک نمازیوں کا دروازہ، ایک روزداروں کا دروازہ، ایک صادقین کا دروازہ، ایک باہم دوستی رکھنے والوں کا، سب جو اللہ کے لیے دوستی ہے اس کے لیے دروازہ، اور متصدی یعنی سچوں کا دروازہ، عزیزی اللہ کی یاد میں رونے والوں کا دروازہ، خدا کرنے والوں کا، یاد خدا میں رونے والے اور یاد خدا یعنی عبادت کرنے والوں کا دروازہ، صبر کرنے والوں کا دروازہ، عاجزی کرنے والوں کا، توکل کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ، یعنی 8 جنت کے دروازے ہے، اور اس کا بیان اس طرح سے سرکار نے بتایا۔ کسی حدیث میں 9 دروازوں کا ذکر ہے، اس میں باب القنیت، باب الخشیت الہی کا دروازہ مراد ہے۔ جنت کے مختلف دروازے، باب ریان، حضرت سہال بن سعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزدار داخل ہوں گے۔ جب ان میں کا آخری شخص داخل ہو چکے گا تو اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جتنے بھی روزدار ہوں گے وہ اس جنت میں داخل ہوں گے جس کا نام باب ریان ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے تو نماز پڑھنے والے حضرات بھی رکھتے ہیں، اس دروازے سے روزدار کے گزرنے کی ان روزداروں کے لیے ہوگی جو ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہوں گے، فرض بھی رکھتے ہوں گے اور نوافل بھی رکھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مختلف اعمال کے دروازوں کے نام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں 2 چیزیں ملا کر صدقہ کیا، اس کو جنت کے سب دروازوں میں داخلے کے لیے پکارا جائے گا۔ جب جنت کے 8 دروازے ہیں، جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو روزدار ہوگا اسے باب ریحان سے بلایا جائے گا، جو صدقہ زیادہ دیتا ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ اس طرح سے سب کو نیک اعمال کی وجہ سے اس کو وہاں بلایا جائے گا۔ باب الفرح یعنی بچوں کو خوش رکھنے والے کا دروازہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الفرح ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو بچوں کو خوش رکھے گا۔ سبحان اللہ، یعنی بچوں کو خوش رکھنے میں بھی ایک الگ سے جنت میں دروازہ۔ باب الضحیٰ یعنی چاش کی نماز پڑھنے والوں کا دروازہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الضحیٰ یعنی چاش کی نماز کا دروازہ ہے۔
قیامت کے دن ایک منادی کرنے والا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو ہمیشہ چاش کی نماز پڑھنے کی پابندی کرتے تھے؟ آپ حضرات کا یہ دروازہ ہے، آؤ جو نماز چاش ادا کرتا تھا اور آپ اس میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہر عمل کا ایک دروازہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر طرح کے عمل کرنے والے کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے ان کو اس میں بلایا جائے گا۔ اور ہم درود و سلام زیادہ پڑھتے ہیں تو ہمیں درود والے دروازے سے بلایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ درود کا دروازہ درود والے کے بازو میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ حدیث بھی ہے، جو جس سے محبت کرے گا اس کو محبت والوں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اکثر عمل والے دروازے سے جنتی کو بلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث پاک ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کو اس کے اکثر عمل کے لحاظ سے پکارا جائے گا۔ اگر اس کی نماز اچھی تھی تو اس سے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اگر اس کا روزہ اچھا تھا تو اسے روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اس کا جہاد، اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کا صبر، اس کا شکر، اور اچھے سے دل و جان سے اگر درود و سلام پڑھتا ہوگا تو اس کو وہ دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ہاں، کوئی شخص ایسا بھی نہیں ہوگا جس کو عملوں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ آپ ہوں گے، یعنی عمل کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ یار، ہم اگر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قل اللہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، تبارک وغیرہ وغیرہ قرآن، ہمیں اس انداز سے بلایا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یار۔ اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رحمت میں امید رکھنے والے کی امید بھی پوری کی جاتی ہے، تو ہم کیوں امید نہ رکھیں یار۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی درود والے کے صدقے میں یہ آواز دی جائے گی، کہاں ہے درود والے، آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے درود ہو جائے، ایسی نماز ہو جائے، ایسے روزے ہو جائے، ایسا صدقہ ہو جائے، ایسی خیرات ہو جائے، ایسے سب کے ساتھ حقوق ادا ہو جائے، اچھے سے رہنے لگے، تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ جنت کے دروازوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ اہل علم ایک جماعت نے اور اللہ والوں نے جنت کے 8 دروازے بتائے، جو میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں ان ابواب کا اضافہ کیا ہے کہ باب الحج بھی ہے، باب الصحاب بھی ہے، باب العمر بھی ہے، باب العمرہ بھی ہے، یہ کل پھر ملا کے 11 دروازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے 18 دروازے گنائے ہیں، ان میں
الگ الگ جو ہے اعمال صالحہ کو لیا گیا ہے اور اس میں یہ دروازے بتائے گئے ہیں. جیسے کوئی صبر کرتا ہے تو صبر کے دروازے سے، شکر کرتا ہے تو شکر کے دروازے سے، ایسے آپ نے بھی جو ہے الگ 18 دروازے گنائے ہیں. اچھا، دروازوں کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ ارشاد کریم رب کریم اللہ جل شانہ کا ہے. اللہ کہتا ہے کھلے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے. اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں ان کا ظاہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہوگا. جب ان کو کہا جائے گا کہ کھل جاؤ تو بند ہو جاؤ، کچھ بولو تو وہ ان باتوں کو سمجھتے ہوں گے اور جنتیوں سے گفتگو کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. جنت کے دروازے اور جنت کے دروازے کا حسن و جمال ایسا ہوگا. جیسے آج کل ہم نہیں کئی بڑے بڑے جگہ جاتے ہیں یا ایئرپورٹ ہی لے لو، جاتے ہیں کھڑے رہتے ہیں آٹومیٹک دروازہ کھلتا ہے. یہ نارمل ہے، کچرا ہے. جنت کا دروازہ اور پھر دروازہ سمجھ لے، ہم کہیں کھل جاؤ تو کھل جائے، بند ہو جاؤ تو بند ہو جائے. سبحان اللہ. یہ در منصور میں ہے، تفسیر حسن بصری میں ہے، ابن جریر طبری میں ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہدایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا کنڈا کھٹکھٹائیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے کا کنڈا تالا سب سے پہلے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کھولیں گے، کھلوائیں گے. اور آپ فرماتے ہیں اس میں مجھے کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا وظیفہ ہمیں بھی عطا ہوا. کیا؟ حضرت علی مولائے کائنات سے روایت ہے جس شخص نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 مرتبہ پڑھا اور پڑھتا رہا تو محتاجگی سے وہ محفوظ رہے گا، رزق میں برکت ہوگی، قبر کی وحشت سے محفوظ رہے گا، اور اسی کے ساتھ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. سبحان اللہ. حوالہ ہے ہدیۃ الارواح، صفت الجنت، حلیت الاولیاء وغیرہ وغیرہ. جنت میں داخلے کے وقت باب امت پر رشک ہوگا. سبحان اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا وہ دروازہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے اس کی چوڑائی تیز ترین سواری کے 3 رات دن مسلسل سفر کے برابر ہے. اس کی چوڑائی تیز سواری ہو اور 3 دن رات دن 3 دن چلتا رہے اور جتنا چلے اتنی اس کی چوڑائی ہے. پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کی اس دروازے پر رش کی وجہ یعنی ہجوم ہونا قریب ہے، ان کے کندھے اتر جائیں گے، اتنا بھیڑ اتنا رش ہوگا. باب امت کا ایک نام باب الرحمت ہے اور اس میں
امت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جنہوں نے آپ کو تسلیم کیا اور آپ کی پیروی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت جبریل امین تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جس میں میری امت داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت کے دروازوں کی چوڑائی 7 لاکھ آدمی ایک ساتھ داخل ہو سکیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ، ان دونوں عددوں میں ایک روایت میں شک ہوتے ہوئے پھر دوسری روایت کو جمع کرتے ہوئے 7 لاکھ بتایا، اور ایک دوسرے کو تھام تھام کر جنت میں یعنی پکڑ پکڑ کر ایسے جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا اور ایک دوسرے کے ہاتھ کی جنجیر بناتے بناتے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کا آخری ہاتھ پکڑنے والا آخری جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہاں تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، آخری والے کو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے چہرے چودھویں کے چاند جیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان یعنی 2 دروازوں کے درمیان 40 سال چلنے کی مسافت ہوگی، یعنی 40 سال آدمی چلے تب وہ پٹوں پر پہنچے، یعنی ایک دروازہ کے کونے سے دوسرے دروازے کے کونے تک پہنچے۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے ہر دروازوں کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال تک سفر کرنے کا فاصلہ ہے۔ حضرت معاویہ بن حید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کے پٹوں سے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال چلنے کا فاصلہ ہے۔ اس پر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس پر خوب رش ہوگا، یعنی بھیڑ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ 2 دروازوں کا درمیانی فاصلہ۔ حضرت لقیط بن عامر کی وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور جہنم میں کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے معبود کی قسم، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر 2 دروازوں کے درمیان سوار آدمی 70 سال تک چل سکتا ہے، اور جنت کے 8 دروازے، ان میں ہر دروازوں کے درمیان سوار آدمی 70 سال تک چل سکتا ہے۔ یعنی یہ دروازوں کے 2 پٹوں کا فاصلہ نہیں بلکہ اوپر کے نیچے کے جو دروازے کے درمیان فاصلہ ہے وہ مقصود یعنی وہ بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔
اللہ تعالی مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے وہ سب کچھ ہم کریں اور اس پر عمل کریں، اللہ اس سے ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ میری بات اگر اچھی لگتی ہے تو میرے لیے دعائیں خیر کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور یہ کوشش کرتا ہوں، اس لیے اللہ کے محبوب اور سارے اللہ والے، آل رسول، خاندان رسول، تمام صحابہ، صحابیہ، تابعی، تابعین، امام، سب راضی ہو جائے اور یہ باتیں آپ تک پہنچے، آپ دوسروں تک پہنچائے اور ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصیر الاسرار بسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اللہ حافظ۔